مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء دروس السلام، صفحہ نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 11۔ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے۔ مجلس عشر و اطراف گاؤں سے وابستہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں عاشقان رسول ملک کے مختلف حصوں سے 3 روزہ تربیت کے لیے تشریف لائے ہوئے۔ اوبی وین مدنی مذاکرہ جو سنا جا رہا ہے، یعنی خصوصی شرکت کی جو ترکیب ہے، وہ سرہاری ضلع سانگڑ باب الاسلام پاک قادری کابینہ، اس طرح پاک سلطانی کابینہ مامو کانجن ضلع سردار آباد۔ یہ تعداد زیادہ ہے تو سردار آباد ہی ہو سکتا ہے، سرہاری کابینہ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ باب الاسلام کام تھوڑا کم کرتے سائن بھائی، لیکن ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہ بھر دیا انہوں نے بھی ہے۔ واہ بھائی واہ، ان مامو کانجن والوں کو پیچھے تو نہیں رکھ دیا انہوں نے؟ نہیں، مامو کانجن میں زیادہ ہے۔ باب الاسلام ہے ابھی میدان میں؟ ہاں الحمدللہ مقابلے پہ ماشاء کم ہے، لیکن اتنے کم نہیں ہے تو مدنی کی اٹھانی پڑے۔ عالمی مدی مگر فیضان مدینہ تو آپ کے سامنے ہے الحمدللہ۔ کہ یہاں تو ماشاءاللہ آج سبزہ ہی سبزہ ہے۔ ماہ رمضان کی یاد آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ رمضان شریف سے بھی کچھ یعنی کہ شروع کے دنوں میں اتنے نہیں ہوتے رمضان شریف میں، آخری اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں آخری اشرے میں تو بالکل بھر جاتا ہے الحمدللہ۔ میں ابھی آ کر رمضان کے شروع کے دن بھی بھر دیں، بھلے آئے۔ یہ بھی باب الاسلام والے بھی اور پنجاب والے بھی؟ جی ہاں بھلے آئے، ویلکم۔ ابھی سے نیت کر دیں گے تو نیت کا ثواب ملے گا۔ میں نیت اس کو بولتے ہیں جبکہ دل کا پکا ارادہ ہوا، خالی ہاتھ اٹھانا نیت نہیں کہلاتا۔ اچھا، آج کئی ایسے عاشقان رسول اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے، مجھے امید ہے بالخصوص آج، کہ جو ایک دعوت ہے کہ جناب آج تقریب رخصتی ہے تو چلیں عطار و آل عطار کے یہاں خوشی کا ایک موقع ہے، تو یہاں بھی ہوں گے، فیضان مدنی چینل پر بھی ہوں گے، تو یہ بھی اگر آپ کو کوئی تحفہ دینا چاہیں، ہوتا ہے نا آدمی کسی کی دعوت ہوتی ہے تو تحفہ دیتا ہے، تو آپ خود ہی فرما دیں مجھے یہ تحفہ دے دو۔ اللہ اللہ، انہوں نے ان کا ذہن بھی ہے کہ نہیں تحفہ دینے کا؟ آپ مطلب آپ انہیں بولے کہ وہ آل عطار کا ہے تو ابھی وہ فلاں جگہ ہے، ان کو جگہ بھی پتہ چل گئی تو یہ مدنی مذاکرے کے بعد وہاں اپنے کو کھانا ملے گا، تو یہ کچھ یوں تو نہیں سمجھ بیٹھے، یہ وہاں تو سارے سمائیں گے نہیں،
تو مغرب بعد انہوں نے تو پہلے ہی کھا لیا ہوگا، تو اسی کو کافی سمجھے گا. مجھے تحفہ کیا دیں گے آپ؟ کچھ ہے ذہن میں؟ پاپا کہتے ہیں نا جان بھی حاضر ہے. ہاں یہ تو بھی نعرہ تو لگا، نعروں میں تو ان سے کوئی پہنچ نہیں سکتا، بس نعرے ہی نعرے ہیں. جان بھی حاضر ہے. لبیک. کون کون؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ وقت ہمارا ہے، پیسہ بھی ہمارا ہے. پیسہ بھی ہمارا ہے. آپ کو کیا چاہیے بابا؟ اب اتنے ہزاروں اسلامی بھائی مجھے یہاں، یہ سارے چاہیے، یہ سارے اے بھائی، تو سارے میرے ہو جائیں. اب سارے میرے ہونے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بس یہ سارے یہ طے کر لیں کہ اب ہم ہیں اور نمازیں ہیں. ہمیں نماز تو انہوں نے خواب میں بھی نہیں چھوڑنی ہے نا. خواب میں بھی ٹائم ہو جائے نماز کا تو خواب میں بھی پڑھنی ہے. یہ ایک مبالغہ، یعنی نماز کے ہم ایسے پابند ہو جائے، ایسے پابند ہو جائے، واہ واہ، یعنی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. ہاں ہم نماز نہ چھوٹے ہماری. یعنی آپ نے اس تحفے کی بات کی ہے جو واقعتاً معراج کی رات مومن کو تحفے میں ملی. تو ٹھیک ہے نا. اور با جماعت پڑھنی ہے کہ مسجد آباد کرنی ہے نا اپنے کو. مسجد بھرو تحریک ہے، یہ با جماعت نماز پڑھنی ہے. 5 نمازیں مسجد میں جا کر جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو. تو انشاءاللہ اس طرح ہماری مسجدیں آباد ہوں گی اور ثواب بھی ملے گا. اور جماعت ویسے بھی واجب ہے جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو. تو 5 نمازیں با جماعت پڑھنی ہے، مسجدیں بھرنی ہیں اور نمازی بڑھانے ہیں. ظاہر نصیب کے اس مدنی انعام پر عمل ہوتا رہا کہ جب بھی نماز کے لیے جائے تو کم از کم ایک اسلامی بھائی کو تیار کر کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے لیتا جائے. یہ بھی ہو جائے تو کیا بات ہے. اب نمازوں پر استقامت پانے کے لیے بھی کچھ کوشش کرنی ہوگی نا. اس کے لیے مدنی قافلے، تو ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر اپنا معمول بنا لیں. تو انشاءاللہ اس طرح نمازوں پر بھی استقامت ملے گی اور مدنی انعامات پر اگر عمل ہو جائے نا پھر تو مدینہ مدینہ ہو جائے. اور مزید یہ کہ 12 دن کے لیے اب وقت نکالیں. ہر 92 دن میں 12 دن، یعنی 3 ماہ میں 12 دن. وہ اس طرح کے 12 دن کا مدنی کورس یہ کر لیں انشاءاللہ. ایسا کردار ساز کورس آپ اس کو پائیں گے، اخلاق بھی درست ہوں گے، بہت ساری معلومات حاصل ہوگی، کئی فرض علوم بھی سیکھنے کو ملیں گے، اپنے اندر نیکیوں کا جذبہ آپ پائیں گے. یہاں جو اسلامی بھائی جمع ہے نا فیضان مدینہ میں، ان میں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تعداد ہوگی کہ جس نے یہ نیت کی ہوئی ہوگی کہ یہ یہاں جیسے ان کا تربیتی اجتماع ختم ہوگا تو یہ واپس جانے کے بجائے 12 روزہ کورس یہیں کرنے کی شاید ان کی نیت ہوگی. بلکہ آج آپ کی زیارت ہو رہی ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں شکرانے میں، خوشی میں یہ تعداد بڑھا دے تو کوئی تعجب نہیں ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ کون کون تیار ہے 12 دن مزید رکنے کے لیے. جی جی بابا، یہ پیر شریف سے شروع ہوگا نا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ ہے نا تعداد ہے؟ ماشاءاللہ. کچھ ہاتھ اٹھے. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مزید ہمت کریں، مزید ہمت کریں ماشاءاللہ. آپ یہ کورس کر لیں، آپ کو بہت سیکھنے کو ملے ابا گا. نماز کی اور قرآن کریم کی درستی کے حلقے بھی اس میں لگیں گے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. ابا یہ تو اب سوالات کا سلسلہ شروع ہو، مگر تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی مدنی بیٹیاں آپ سے کتنا پیار کرتی ہیں. تو آپ کی مدنی بیٹیاں کچھ دینا چاہتی ہوں کہ باپا کی نوازی کا ہے تو ہماری طرف سے کوئی تحفہ ہو، تو کچھ مدنی بیٹیوں کو بھی تحفے کا پتہ بتا دو. یہ ان کو بتانا پڑے گا کہ تم پر بھی نماز فرض ہے. اچھا، یہ مسجد میں نہ جائیں جماعت سے پڑھنے کے لیے، گھر میں پڑھیں 5 نمازیں. اس کی چھٹی ہرگز نہ ہو. اور مدنی کام اپنی اپنی ماتحت عیسائی بہنوں کے تحت یہ بھی کرتی رہیں اور یوں مجھے تحفہ دیں مدنی کاموں کی پابندی سے. مطالعہ
تو دونوں ہی کو کرنا چاہیے. مکتبۃ المدینہ کی کتابیں لے لے کر جب تک پڑھیں گے نہیں، کوشش نہیں کریں گے، اول تاخیر اجتماع میں شرکت نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ آ نہیں جائے گا. اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چاند پر زندگی کی تلاش، سیاروں و ستاروں کی نقل و حرکت پر نظر، ان کی درجہ حرارت و ساخت کی کھوج وغیرہ، کیا یہ قدرت کے رازوں کو افشا کرنے کی جستجو درست ہے؟ اور بعض لوگوں کا اس عمل کو قدرتی معاملات میں دخل کہنا کیسا؟ ہائے، بندے کو بیمار رب نے کیا اور ڈاکٹر پیچھے لگا کہ میں علاج کروں گا. تو قدرت نے بیمار کیا اور ڈاکٹر لگا ہوا، اس کو کیا کہیں گے؟ سارے ڈاکٹروں کے پیچھے گھوم رہے ہوتے. تو اس کو کھوج لگانا تھوڑی کہتے ہیں، بلکہ ان میں تفکرات کرنا، غور و فکر کرنا. اس میں تو قرآن کریم میں اس کی تو ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پہ ہم غور کریں. تو جتنا ہم غور کریں گے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے سامنے آئے گی، محبت بڑھے گی. جیسے یہ چاند کے معاملات میں بظاہر ٹکلی سی نظر آ رہی ہے چمکتی ہوئی، لیکن یہ ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑی کائنات ہے. اس میں تو اس پر غور و خوض کریں گے، اس کے بارے میں معلومات کریں گے تو یہ بہت کوئی اس کے عجائبات جب سامنے آئیں گے، تو جتنے عجائبات سامنے آئیں گے نا، اتنے رب کی قدرت جو ہے یہ ہمارے اندر اس کی محبت گہری ہوتی چلی جائے گی. تو اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں دخل اندازی کرنا نہیں کہلائے گا. ورنہ تو یہ سارے الٹرا ساؤنڈ اور پتہ نہیں کیا کیا اب تو ایجادیں ہو گئی ہیں، ایکس رے کرتے ہیں سب کو، یہ سب بیکار، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ دخل ہو گئے جیسے، نعوذ باللہ. تو ایسا کچھ نہیں ہے. چاند کے بارے میں معلومات، سورج کے بارے میں معلومات، سب کے بارے میں یہ معلومات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے چاند کو پورا رکھا، ان کے محبوب نے 2 ٹکڑے کر دیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہے نا، اللہ کے حکم سے ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن پاک میں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ السلام سے سوال بھی کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ چاند جو ہے وہ یہ لوگوں کی معاملات کے لیے اور حج کے لیے وقت کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہے. اور اسی طرح قرآن پاک میں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ ہم نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ، اور ستارے بھی مسخر کیے گئے ہیں، تمہارے لیے دیے گئے ہیں. تو ان میں غور و فکر کرنا یہ خود قرآن پاک کی دعوت ہے، یہ جگہ جگہ موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صوبیہ فاطمہ ستاریہ ہے. میں دارالمدینہ بمبئی میں پڑھتی ہوں. پیارے باپا جان، آپ سے یہ سوال ہے، کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی نہر ہے اور انہیں کوئی جھنڈا ملے گا؟ اللہ اللہ، ماشاء اللہ. مدنی منی تو لگتا ہے کہ اچھی مبلغہ بنے گی. یہ فوبیا فاطمہ انہوں نے نام لیا، اصل نام ہے فوبیا نہیں ہے، فویبہ. فویبہ فویبہ. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی تو اس وقت ابو لہب نے، یہ ابو لہب کی کنیز تھی، ابو لہب نے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنی تو اس کو آزاد کیا تھا، آزاد کر دیا تھا. دودھ بھی پلایا تھا نہیں. ہاں. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
ان کو یہ سعادت بخشیے سویبہ کو کہ ان کا دودھ قبول کیا. تو یوں یہ رضاعی والدہ بھی ہیں اور صحابیہ تھی، ایمان بھی لائی تھی، سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو ہمارے یہاں نام رکھا جاتا ہے، رکھنا چاہیے، لیکن سویبہ کہیں، صحابیہ نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا. اور یہ اتنا مقدس حوض ہے، بہت بڑا ہوگا یہ، اور ایک بار جو اس کا جام پی لے گا، جام کوثر نے ایک بار یہ پی لے گا نا، تو یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب اس کو پیاس کبھی نہیں لگے گی. کاش دست آقا سے ہمیں بھی نصیب ہو جائے. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و وفا کا ساتھ ہو. آمین. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 145 پر ہے. حوض کوثر کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوا، دیا گیا، حق ہے. اس حوض کی مسافت یعنی فاصلہ 1 مہینے کی راہ ہے. اس کے کناروں پر موتی کے قبے ہیں، چاروں گوشے برابر یعنی زاویہ قائمہ ہیں. چاروں گوشے برابر یعنی زاویہ قائمہ ہیں، تو چاروں برابر برابر ہیں، چوکور. اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ. جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا. اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے البدور الصافرہ میں یہ نقل فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اسی طرح کا سوال، تو کہا کہ لوگ اب اس کا سوال کرتے ہیں، حالانکہ میں نے مدینے کی بوڑھی عورتوں کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ عز و جل ہمیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض پر اتار. تو اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام عطا فرمائے، اور جو اس سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جنت میں جو پانی پیا جائے گا وہ صرف اور صرف لذت حاصل کرنے کے لیے پیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. آئیے پہلے چند اشعار کچھ نعت شریف کی بھی سنتے ہیں. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا
کی تو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی غم زدہ کو رضا مجھ دیجے کہ ہے غم زدہ کو رضا مجھ دیجے کہ ہے غم زدہ کو رضا مجھ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی مدنی چینل کے ناظرین، جہاں آپ کلام سن رہے ہیں وہاں پر ہم آپ کو امیر اہل سنت نے ایک شعر پڑھا ہے، وہ مختلف مناظر کے ساتھ وہ آپ کو اس موقع پر ہم دکھا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، شعر جو امیر سنت کا وہ دکھائیے مختلف مناظر کے ساتھ۔ گزر جائیں گے ہنستے کھیلتے سارے مراحل سے، غلامان محمد ہیں غلامان محمد ہیں، نہیں بھٹکیں گے منزل سے، بہار آئے میرے دل کے چمن میں یا رسول اللہ، بہار آئے میرے دل کے چمن میں یا رسول اللہ، ادھر بھی آ لگے چھینٹا کوئی رحمت کے بادل سے، ادھر بھی آ لگے چھینٹا کوئی رحمت کے بادل سے۔ صلو علی الحبیب۔ اچھا، میں ذرا مفتی حسان صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کو بھی ٹھیک ٹھاک تجربات ہوں گے۔ مفتی صاحب، میرا تو بہت عرصہ ہوا کسی اس طرح دعوتوں میں جانے کا اتفاق نہیں ہو رہا، آپ کا کہیں اگر اتفاق ہوتا ہو تو پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ بڑا مطلب کہ کھانے پینے کے حوالے سے بے احتیاطیوں والا معاملہ ہوا کرتا تھا، تو کچھ نہ کچھ مدنی مذاکروں میں یا مدنی ماحول کے تحت سمجھانے کی کوشش تو جاری ہے۔ آج کل کیا سچویشن ہے؟ تجربہ میرا بھی اتنا نہیں ہے، ارے جیسے آپ فرما رہے ہیں بہت زیادہ ہو، اتنا جانا نہیں ہوتا میرا بھی۔ آپ کو الگ لے جا کر بالکل کونے میں بیٹھا دیا جاتا ہے؟ نہیں، ہم ٹھیک ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن ویسے بھی دوسرے تجربات بھی نہیں جس کی طرف آپ پہلے اشارہ فرما رہے تھے۔ تو بہرحال بے احتیاطیاں تو جیسے باپا فرماتے ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں ہر معاملے کے اندر، تو اسی طرح اس کے اندر بھی بے احتیاطیاں تو بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ کھانا ضائع کرنا، حرص کی علامتیں، اور پھر اس کے بعد کھانے کے جو آداب ہیں اس کو بروئے کار نہ لانا، چلتے پھرتے کھانا، یہ ساری چیزیں تو پہلے سے زیادہ ہی جو ہے وہ ہیں بھی اور بڑھتی ہی جا رہی ہیں، تو اس پر تو خاص طور پر توجہ ہونی بھی چاہیے اور بار بار دلاتے بھی رہنا چاہیے۔ دعوتوں میں جو آتے ہیں نا، وہ
مطلب دیر سے ملنے کا انتقام یہ کھانے سے نہ لیا کریں. اب وہ کھانے نے تو آپ کو دیر نہیں کرے, وہ تو بیچارہ اتنی دیر سے پڑا ہوا تھا برتن کے اندر, تو کوئی مطلب اس کا نوٹس لے گا تو کھانا مطلب خود تو اڑ کر آنے سے رہا. اور وہ جو لیٹ ملا تو وہ کیوں لیٹ ملا, تو وہ سارا غصہ کھانے پر نکالنے کے بجائے اور پھر کسٹرڈ پر نکالنے کے بجائے تو کچھ نکالنا ہے کچھ پھینکنا ہے, تو یہ اس طرح نہیں. اور ابھی کھانا کھائے نا تو کھانے پر زیادتی نہ کرے نا, ایک ظالمانہ انداز میں کھانا نہ کھائے, بڑا مشفقانہ انداز میں محبت بھرا ہے. کھانا بھوک مٹانے کے لیے ہے, تو یوں مطلب کہ کھانا کھائے کہ دیکھنے والے کو یوں نہ ہو گئے لگتا ہے یہ آج ہی سارا کھائے گا نا, اس کو آج ملی ہے دعوت. تو کبھی بھی دعوتوں میں جائیں تو بڑی تسلی کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ اور ایک مہذب انداز میں رہنا چاہیے. جب یہ ڈھکن کھلنے کی جب آوازیں آئیں نا تو ہمارے دماغ کا ڈھکن نہیں کھل جانا چاہیے نا, اس کا تہذیب کا ڈھکن ہمیشہ بند ہونا چاہیے اور مطلب ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اور پھر مطلب کہ ایک تسلی کے ساتھ جائیں اور گروپنگ نہ کرا کریں. گروپ بازی دعوتوں میں بہت ہوتی ہے کہ تو فرائی لے لینا, تو فلاں لے لینا, تو یہ لے لینا ہے, تو یہ مطلب کہ بالکل ایک گروپ اٹیم ہوتا ہے نا, تو ایسا نہ کریں. ایک بڑی مطلب کہ آپ اپنی کریں, کیا ضرورت ہے, اور جتنا لینا آپ لے لو, اس کو لینا وہ لے لے. پھر جب کھانا کھا چکے نا, کھانا کھا چکنے کے بعد مہربانی کریں کہ جتنا ایک تو لینا ہے نا اتنا لیں. جب کھانا کھا چکے تو برتن صاف کریں. یہ آپ جو بچا ہوا کھانا جو چھوڑ کر جا رہے ہیں نا, وہ مطلب کہ تھوڑا یہاں سے چک مارا, وہاں سے چک مارا, یہاں سے تھوڑا کیا, تھوڑا وہاں سے لیا, اور ٹیسٹ میں کھانا ٹیسٹ کرنے کے لیے جب کھانا کھانے سے پہلے گھر والوں نے ٹیسٹ کر لیا تھا کہ کھانا کیسا بنے گا. ہم کو کھانا ٹیسٹ کرنے کے لیے تو نہیں دیا جا رہا, ہم کو کھانا کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے. اب جیسا بھی یہ کھانا تو پڑے گا آپ کو, اور آپ تھوڑا تھوڑا یہ لینے کے بعد آپ رکھ دیں گے, تو سموسہ ادھر رکھ دیں گے, کباب ادھر رکھ دیں گے, بھی بچہ کو چاہیے. تو یہ جب جائے گا نا دوبارہ جہاں کھانا نکالا جاتا ہے, جو دعوتوں میں جو باورچی خانہ بنا ہوتا ہے یا اس طرح کی کچن بنا ہوا ہوتا ہے, وہاں پہ اس کے ساتھ بڑا مطلب کہ وہ نازیبا سلوک کیا جاتا ہے نا کھانے کے ساتھ. تو وہ مطلب کوئی مطلب ایسا نہیں کہ کباب کو کبابوں کے شعبے میں ڈال دیا جائے, تو وہ اس کو مطلب کہ چاول کو چاول کے شعبے میں ڈال دیا. سارے شعبے ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں, اور وہاں جو کھانے کا جو کچومر بنتا ہے نا, وہ آپ نے کیا کچومر دیکھا ہوگا دعوت کے اندر, جو وہاں کچن میں کھانے کا کچومر بن رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزوں پر آپ برائے کرم غور کریں, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صریح اسراف کی طرف لے کے جاتی ہیں, اور مطلب تضییع مال کی طرف لے کے جاتی ہیں, مال ضائع کرنے کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور پھر اس کے شرعی احکام اپنی جگہ پر ہے, کئی صورتوں میں بندہ پھر حرام کام کا مرتکب ٹھہرتا ہے. تو مہربانی یہ کیجئے کہ کیونکہ آج ایک تقریب کا ایک سلسلہ ہے, تو اس لیے میں نے کہا کہ بہت ساری ایک تعداد ہوگی جو شاید اس وقت مدنی چینل پر ہو, اور آپ کو کہیں نہ کہیں دعوت میں جانے کا موقع ہو سکتا ہے ملتا ہو. تو جب بھی دعوت میں جائیں بڑی ہی ایک ادب, احترام, تمیز اور ایک سلیقے والا ایک انداز ہونا چاہیے. جب کھانا شروع کیا جائے حتی الامکان تو یہی کوشش ہو کہ سنت کے مطابق کھانے کا انتظام ہو, بیٹھنے کا انتظام ہو, پینے کا انتظام ہو, تو یہ ہو. اب لوگ مطلب کہ چلتے چلتے کھا رہے ہیں, اب چلتے لوگ نیند میں چلتے تھے, یہ سنا تو یہ مرض کہلاتا ہے نا جو نیند میں چلتے ہیں. اب کھاتے کھاتے چلتے ہیں نا, پلیٹ ہاتھ میں اور کھاتے کھاتے چلیں گے. اب یہ کھاتے کھاتے کیوں چلیں گے بھائی؟ تو کیا مطلب کھاتا تو آدمی بیٹھ کرے نا, ناشتے میں تو اب نہیں چلے تھے گھر کے اندر, تو آپ بولو گے گھر میں جگہ نہیں تھی چلنے کی, ہم کہاں سے چلتے. دعوت میں یہ کہ اتنا بڑا ہال ہے تو ہم نے چلنا سیکھا. تو یہ نہیں ہوتا یار, چلتے چلتے کھانا نہیں کھایا جاتا. کھانا بالکل بیٹھ کر سنت کے مطابق سیدھا پاؤں کھڑا کر کر, الٹا پاؤں بچھا کر, ایک بڑا ہی خوبصورت انداز, 3 انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھانا کھائیں. خواہش سے کم کھانا کھائیں, اور مطلب کہ اوروں کا بھی آگے پیچھے کا خیال رکھیں. تو اس میں انشاءاللہ آپ کو صحت بھی اچھی ہوگی, اور لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یار یہ واقعی کوئی سلیقے والا, ویل مینر پرسنالٹی آئی یار ہماری دعوت کے اندر. ورنہ یہاں تو کھانا نکالتے ہیں تو بریانی کا چمچ بھی قورمے میں ڈال دیتے ہیں یار. بھائی قورمے کا چمچ فارغ تو ہو جانے تو, قورمے کا الگ چمچ ڈالا تھا بھائی, اور نہیں بریانی کا چمچ, بریانی کے چمچ کے اندر انہوں نے سوراخ رکھے تھے, قورمے کے چمچ میں سوراخ نہیں تھے. آپ نے نا قورمے کا چمچ بریانی میں, بریانی کا چمچ قورمے کے اندر, تو ایسا کسٹرڈ کی چمچ اٹھا کر ادھر لے گئے, اس کا اٹھا کر ادھر لے گئے, ایسا تتر بتر کر کے رکھ دیتے. وہ بیچارہ وہ میزبان بھی سوچتا ہوگا کہ میں نے بھی کھائی نا, ایسے ہی میں نے تیاری کر کے رکھی تھی. تو ایسا نہ کریں, ہر چیز اس کی جگہ کے لیے ہے, آپ انتظار کریں.
بات اتنی مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ عجیب انداز سے کھانا نکالتے ہیں بیچارے. کسی کے کپڑوں پر سالن جا رہا ہوتا ہے تو کسی کے کیا, اچھا پھر گرائیں گے, ارے معذرت سوری, اگلے نے کیا کرنا ہے, وہ دعوت میں لڑے گا تھوڑی, وہ تو گیا نا. تو یوں مطلب کیسا ہوتا ہے. کھانا ضائع مت کیجیے. یہ آج ہزاروں یا لاکھوں جتنی بھی عاشقان رسول اس وقت سن رہے ہیں, آج یہ تہیہ کر لیں, گھر کے اندر ہو یا دعوت ہو, ہم نے کھانا ضائع نہیں کرنا. آئیے طے کرو یار, ہم نے کھانا ضائع نہیں کرنا. ایک ایک دانہ جو چاول کا دانہ ہے, روٹی کا دانہ ہے, روٹی کے ذرات ہیں, کھانے کے ذرات ہیں, جو کھایا جا سکتا ہے, اس کو ضائع نہ کریں. اور پلیٹ بالکل صاف ستھری پلیٹ کر کے جایا کریں. اور ویسے بھی پلیٹ انگلیاں اور پلیٹ چاٹنا, یہ مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے نا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد اپنی انگلی مبارک چاٹا کرتے تھے. تو پلیٹ بھی صاف کر لینی چاہیے, اور اس کو مطلب کہ ضائع کرنے کے لیے اس میں سے کھانا چھوڑنا نہیں چاہیے. پھر ایک دوسری آگے کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ دعوت کا ایک موضوع ہے. اب جب ہم دعوت کھا کے جب نکل رہے ہوتے ہیں نا, تو گیٹ تک تو ٹھیک ہے, میزبان جی واہ کیا واہ ٹھیک تھا, او کیا یار آپ تو کھانا تھا بس. اب جیسے ہی گاڑی میں یا رکشے میں بیٹھے نا, اب وہ جو پچھلا جو تھا نا وہ سارا ختم. کیا کیسا فضول خرچ آدمی ہے یار, اتنا کو خرچ کرتا ہے. ابھی 2-4 ڈشیں رکھی آتے پیٹ کا کھائے تو اسے 14-14 15-15 ڈشیں آپ کے لیے رکھی اس نے, اور آپ 14-14 15-15 ڈشیں کھا گئے نا. ہاں بالکل کھا گئے, کوئی ترتیب کا بھی خیال نہیں رکھا کہ پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے. کھا گئے 15 16 17 20 ڈشیں, اور یہ سب لے گئے. اور جاتے جاتے ایک بچہ کو چاہتا پان وہ بھی لے گئے آپ. اور اس کے بعد جو گاڑی میں بیٹھ کر آپ نے ان کھلانے والوں کی جو معاذ اللہ غیبتیں کرنی ہیں, وہاں دعوت میں آنے والوں کی جو غیبتیں کرنی ہیں, اور وہ جو محترمہ جو آپ کے کیا اس کو محترمہ جو آپ کے ساتھ آئی ہوئی ہوں گی, وہ جو باہر نکل کر تو اس کے کپڑوں کی برائی, تو اس کے فیشن کی برائی, تو اس کی برائی. کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت کی آنکھ سے کم ہی برائی بچ پاتی ہیں, تو اس کی آنکھ برائیاں زیادہ دیکھتی ہے. تو یہ اس کی برائی, تو اس کا برقع یوں تھا, تو اس کے کپڑے یوں تھے, اس کا دوپٹہ یوں تھا, تو اس کی پین صحیح نہیں تھی, اس کا تو سینڈل صحیح نہیں تھا. ارے اللہ کی بندی کے سینڈل جوتے چپل دیکھنے کے لیے تھوڑی کو دعوت میں آئی ہو یار, کسی کی خوشی میں آئی ہو, مبارکباد دو, کھانا کھاؤ جاؤ. یہ مطلب کہ یہ تبصرے کرنے کا جو ایک مزاج ہے نا, تبصرے کریں گے. یہ ہم دعوتوں میں بیٹھیے تو اللہ کا شکر ہے کہ بعض دعوتوں میں جیسے ابھی یہ مدنی مذاکرہ براہ راست چل رہا ہے, اب یہ دعوتوں میں تبصرے یعنی کہ پورے ملک کا نظام بھی حضرت کو چلائیں گے اور اتنا بڑا تبصرہ کریں گے. حالانکہ ان کے سارے تبصرے 4 اخبار پر مبنی ہوتے ہیں, اور یہ ان پر تبصرہ شروع کریں گے نا, اس میں نہ تہمت کا خیال رکھیں گے, نہ غیبت کا خیال رکھیں گے, نہ بہتان کا خیال رکھیں گے, نہ بدگمانیوں کا خیال رکھیں گے. کتنی حرام باتیں ہماری گفتگو کا حصہ بن جاتی ہیں. اور پھر دل آزاریاں الگ, آپس میں بیٹھے بھی لوگوں کے آپس میں. تو یہ جو چند چیزیں میں عرض کر رہا ہوں, اگرچہ میرا انداز تھوڑا سا خوش طبعی والا ہی صحیح, لیکن بات کتنی حقیقت پر مبنی ہے اس کا اندازہ اب خود کر لیجئے کہ یار یہ ہمارا مزاج کیسا ہے. اب جو ہو گیا سو ہو گیا, باہر نکل کر خدا نہ خواستہ اگر آپ نے کوئی کمزور دیکھ لی بات, کوئی برائی دیکھ لی بات, کوئی ایسی چیز دیکھ بھی لی, اس کا ڈھول بجانے کا آپ کو کس نے اجازت دی تھی یار؟ چپ ہو جائیں یار, چلے جائیں. باہر نکلنے کے وہ تبصرہ کرنے سے پچھلا کو ریوائز تھوڑی ہو جائے گا کہ جائے چلو 2 گھنٹے پیچھے چلے جائیں گے برائی کرنے کے بعد, اس کی خامیاں نکالنے کے بعد. اب تو جو ہونا تو ہو گیا. اور اگر کوئی ایسی بات اگر آپ نے دیکھ بھی لی ہے کہ جس کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے, تو آپس میں تبصرہ کرنے سے تو اصلاح نہیں ہوتی. کسی نے کیا خوب بات کی ہے کہ اگر تم مجھے میری برائی دور کرنا چاہتے ہو تو مجھے کہو گے تو میری برائی دور ہو سکے گی, کسی اور کو کہو گے تو غیبت ہو جائے گی. یعنی آپ میری برائی دور کرنے کے لیے کسی اور کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری خرابی کی نشاندہی کرنی ہے تو مجھے کہیں نا, میں سنوں گا نا کہ میں انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا, اللہ نے چاہا تو میں قبول کروں گا. اور اگر میں قبول نہیں کرتا, نہیں کوئی بھی قبول نہیں کرتا, تو ٹھیک ہے آپ کا کام پہنچانا تھا, اس کو منوانا تو آپ کا کام تھا نہیں. وہ بھی کئی صورتیں ہوں گی تب بات کی جائے گی. تو دعوتوں میں جب بھی جائیں ایک تو وقت کا خیال رکھیں تاکہ ہماری وجہ سے مطلب کہ دعوتیں تاخیر کا شکار نہ ہو. نمبر 1, سادگی اختیار کر کے دعوتوں میں شرکت کریں. ہماری دعوتوں میں بے پردگی نہ ہو, نہ آتے ہوئے, نہ وہاں بیٹھے ہوئے, نہ نکلتے ہوئے. بے پردگی نہ ہو, بے شرمی نہ ہو, بے حیائی نہ ہو, بے غیرتی نہ ہو,
غیرت پر، حیا پر، شرم پر، اسلام کی تعلیمات پر مبنی ہماری تقریبات ہونی چاہیے، ہماری شادی وغیرہ ہونی چاہیے، پردے کا پورے کا پورا بھرپور اور اچھے سے اچھا نظام انتظام ہونا چاہیے، اور پھر گھر کے بڑوں کا اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ پردہ جو ہے نا یہ خالی باہر والوں کے نہیں تھا، گھر والوں کے لیے بھی تھا۔ یہ بعد ہوگا یہ چچا ماما اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا تھوڑے بڑے 50 60 70 کے اوپر یہ کی کر کے عورتوں میں بھی گھس جاتے ہیں، ہاں بیٹی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، یوں کر کے ارے چچا اپنے اس میں رہو نا یار، تمہارا مردوں کا کمپارٹمنٹ الگ ہے، ادھر مرد ادھر رہے گا، عورتوں میں کہاں چلے گئے ہو؟ بس میں بھی ایسا ہی کرتے ہو کیا ادھر چلے جاتے ہو؟ ایسا نہیں ہے نا یار، مردوں کا جگہ الگ ہے، عورتوں کی جگہ الگ ہے، کی کرتے ہوئے چلے گئے، اور وہ چچا کو بولنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو یوں مطلب کہ نہیں کرنا چاہیے نا، ایک انداز ہوتا ہے، مردوں کا الگ نظام ہے، عورتوں کا الگ نظام ہے، بعض اوقات تو گیڑی بھی الگ ہوتا ہے، نکلنے کی جگہیں بھی الگ ہوتی ہیں۔ تو ایک شرم، حیا، پردہ اس کا لحاظ رکھیں، اور مطلب یوں نہ چاہے نا میں تو اپنی بیٹی سے ملنے گیا تھا، ارے تو چاچا ساری بیٹیاں تمہاری تھوڑی تھی یار، تو گھر پہ نہیں ملے تھے کہ بیٹی سے ملنے کے لیے یہ 50 عورتوں میں جانا چچا تمہارے لیے ضروری تھا؟ ایسا نہیں کرو نا، اپنی مطلب کہ شرارت والا ذہن ہے، شرارت والی ذہنیت ہے، کیوں ایسا کرتے ہو؟ اسی طرح بعض ایسی مطلب کہ آزاد خیال کی عورتیں ہوتی ہیں، وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہوں گی کہ ٹھیک ہے ہم نے بھی کپڑے پہنے تو پتہ تو چلے ہم نے بھی کپڑے پہنے، یعنی عورت کے لیے مرد کے لیے زینت کرنا ہے، اپنے شوہر کے لیے زینت کرے گی، غیر مردوں کے لیے تھوڑی کرے گی۔ باپا بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ مرد شوہر کے سامنے مسوڑا بن کے رہے گی، ایسا پرانا تو ایسا ہوگا کر کے، اور باہر نکلے گی تو ایسا مطلب کہ وہ سجی دھجی سے باہر نکلے گی۔ ارے تو یہ الٹا ہو گیا ہے، یہ نہیں کہتا کہ باہر اگر شرعاً حاجت کے تحت نکلنا ہے تو اس کے تقاضے پورے کرے، گھر میں رہنے کے گھر کے تقاضے پورے کرے۔ تو اس طرح دعوتوں میں جائیں، اللہ کرے پردہ، شریعت، سادگی، احتیاط کے تقاضے پورے کریں۔ اسلام و دین، ہم مسلمان ہیں، ہم جس دعوت میں جائیں گے اسلام و دین کے تعلیمات کے مطابق ہی جانا ہے، اس کے مطابق ہی نکلنا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو دعوتوں میں یہ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، اس طرح یہ فوٹوگرافی اور اس طرح کی چیزیں ہماری دعوتوں شادیوں میں جو دعوت اسلامی والے ہوں گے یہ آپ کو نہیں ملیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ مطلب ہمارا دعوت اسلامی کا جو امیر سنت کی مدنی سوچ ہے میں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں، ہر کوئی سوچ کے مطابق ڈھل چکا ہو اس کا دعویٰ نہیں ہے، مگر جو ایک امیر سنت کی ایک مدنی اور مبارک اور بڑی بزرگی والی اور بڑی تقوی والی سوچ ہے، اس سوچ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمت نازل ہوں اور ہمیں سوچ کے حصہ بھی نصیب ہو جائے۔ تو اسی طرح جب دعوت سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو بالکل ایک اچھے انداز سے جائیں، پردے کا اور شرافت کا اور جو اس کا لحاظ ہوتے ہیں اس کو رکھیں، اور جانے کے بعد برائیاں نہ کریں، غیبتیں نہ کریں، چگلیاں نہ کریں، تہمتیں نہ باندھیں، اس طرح کا انداز اختیار نہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے کہ آپ کو خود ایک دعوت ہم گئے ہیں 2-4 گھنٹے ہم بیٹھے ہیں تو ثواب تو کمائے نا، ثواب تو کمائے نا، کہ وہ بھی مطلب کہ ہم گناہوں بھرے انداز میں رہیں، گناہوں کر کے ہم مطلب کہ وہاں سے واپس لوٹیں۔ تو اللہ کرے کہ ہماری دعوتیں اس طرح ہوں کہ اس میں اللہ کی نافرمانیوں والے کام نہ ہوں، اور اگر کوئی کمزور بات، کوئی ایسی دعوت میں کمزوری رہ گئی، کھانے میں کمزوری رہ گئی، کوئی مطلب کہ کوئی انتظامات میں کمزوری رہ گئی ہے تو یا آپ کے مزاج کے مطابق کچھ ایسی چیز نہیں ہوئی تو اس کا مطلب کہ وہ مطلب ڈھول نہ باندھیں، یا مثال کے طور پر آپ دعوت میں گئے تو آپ کو تھا کہ مجھے کوئی 4 دفعہ پوچھا جائے گا، آپ کو 3 دفعہ پوچھا، 4تھی دفعہ رہ گیا، بھائی معاف کر دو یار، رہ گیا یار، 3 دفعہ بھی نہیں پوچھا، 2 دفعہ پوچھا پھر بھی معاف کر دو، 1 دفعہ پوچھا 2 دفعہ بھی نہیں پوچھا پھر بھی معاف کر دو، 1 بار بھی نہیں پوچھا پھر بھی معاف کر دو یار۔ دعوت دی تھی نہیں دی تھی؟ دعوت بھی نہیں دی تھی، آپ دعوت میں بھی نہیں آئے تھے، گھر بیٹھ کے ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ضرورت ہے ناراض ہونے کی؟ بھائی ٹھیک ہے دعوت ہے نا، بھول گیا، ناراض ہو کر آپ کو کیا ملے گا گھر پر بیٹھ کر؟ ویسے بھوک مر جائے گی، گھر کے کھانے بھی نہیں کھا سکو گے، کمزوری الگ لگ جائے گی، ہے نا؟ تو یہ ہم نے وہ ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس ناراض ہونے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، پروڈکشن ہے، ناراض پروڈکشن، ہر بات پر ناراض کا ایک نیا کھلونا نکلتا ہے، ہر بات پر ناراض ہو جاتا ہے، ہر بات پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی ناراضگی کیا ہے؟ حدیث پاک واضح طور پر ہماری تربیت فرما رہی ہے، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ واضح طور پر حدیث پاک نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے
کہ ہم پر جو ظلم کیا، حالانکہ دعوت کسی نے اگر نہیں دی تو اس کو آپ نے کیوں اپنے وہ ظلم کے طور پر لے لیا، زیادتی کے طور پر لے لیا؟ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت قریب کا آدمی رہ جاتا ہے. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر وہ کتاب آنکھ کے جتنے قریب ہو نا، پڑھنے میں اتنی زیادہ دشواری ہوتی ہے، حروف اتنے واضح نظر نہیں آتے. بعض اوقات بہت قریب کا فرد جو ہے نا وہ دعوت میں رہ جاتا، بہت قریب. وہ دعوت کے بعد جب وہ ملے گا تو ایسا ہوگا کہ یار اچھا اب یہ جو دعوتیں ختم ہو گئی، اب وہ ملا نا وہ جو قریب کا جو تھا. یہاں تو ہر آدمی قریب کا ہوتا ہے نا، اب قریب کا ملا، اس نے تو سب سے پہلے دیکھ کر یہی کہنا ہے ہاں بھائی، ہاں بھائی سے جو اس کی داستان غم شروع ہوگی نا یا داستان شکایت شروع ہوگی، ہاں بھائی ہم غریب لوگ کہاں آپ کو یاد آتے. اب ہم کیا کریں بھائی جان، اب غلطی ہو گئی. مطلب یہ کیوں آپ نے کیوں بیچارے کو آڑ دلا یار؟ ہاں بھائی ہم غریب لوگ. اب وہ بیچارہ بول بھی دینا یار، اب وہ تو ویسے شرمندہ ہوگا آپ کے سامنے، اب وہ بول بھی دینا کہ یار وہ رہ گیا یار، معذرت. ہاں بھائی اب تو معذرت ہی کریں گے، اب دعوت کھلاؤ. ارے اب دوبارہ آپ کے لیے دعوت کرے گا یہ؟ وہ ویسا بیچارہ ویسے ہی، مطلب کہ ابھی تک تو کچن والے کے پیسے دیے نہیں ہوں گے اگلے نے، اب آپ کی دعوت کرے گا، ڈیکوریشن والا الگ کھڑا ہوا اس کے پاس، اب آپ کی الگ سے دعوت کرے. ایسا نہیں کریں یار. اگر کوئی مثال کا تو وہ اعلیٰ ظرف مطلب کسی نے اگر دعوت نہیں دی، آپ کو پتا ہے کہ اس کے یہاں شادی تھی اور مجھے دعوت نہیں ملی تھی، اور اب آپ کی مارکیٹ میں چلتے پھرتے ملاقات ہو گئی، بلڈنگ میں چڑھتے اترتے ملاقات ہو گئی، آپ کا پڑوسی تھا ملاقات ہو گئی. ملاقات ہوتے ہی آپ خوشی کا اظہار کرو یار، اگلے کے گھر میں خوشی آئی تھی، ارے ماشاء اللہ ہو گئی نا خیریت سے شادی، اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ آپ کی اولاد کو خوشیاں نصیب فرمائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ. یوں دے کر نکل جاؤ، ختم کرو نا یار، خالی گلے پڑ رہے ہو آپ کیا دعوت نہیں دی، ہم ہمارے گھر پہ دعوت کرو. کیوں گھر پہ دعوت کرے یار؟ تو یہ عجیب و غریب قسم کی بعضوں کی سوچیں، بعضوں کے مینٹلیٹی ہوتی ہے، تکلیف دہ بات ہوتی ہے. یہ مزاج کی تکلیف دہ عادتیں ہوتی ہیں. انسان کو بڑا سافٹ، خوبصورت اور محبت بھرا انداز اختیار کرنا چاہیے، اور مطلب اس کی ذات دوسروں کو راحت و فرحت پہنچانے والی ہونی چاہیے، نہ کہ تکلیف دینے والی ہونی چاہیے. ہو جاتا پڑوسی، اچھا آپ بولے کہ بھولا بھی نہیں تھا بعض اوقات، ارے گنجائش نہیں تھی یار. آدمی کی گنجائش ہوتی ہے، نہیں بڑی دعوت کر سکتا آدمی تو گنجائش بھی نہیں ہوتی. اب بلڈنگ کے اندر 50 فلیٹ ہیں، اب 50 فلیٹ، ہر فلیٹ کے اندر 5 افراد، 500 دوسری پوری بلڈنگ ہو جائیں گے. اچھا خود کو دعوت دی آپ نے، ہماری فیملی کو تو بلایا نہیں. ارے بھائی اب فیملی کو بلانا بھی رہ گیا تھا، آپ نے ہماری فیملی کو تو یاد کیا نہیں. تو پھر اوپر سے بولے گا پھر بھی میں اپنی فیملی کو ساتھ لے کر آ گیا ہوں. اوے بھائی ابھی آپ کا منہ دیکھتا رہ جائے گا. یہ 4 افراد اور بڑھا دیے اس آدمی نے بغیر ہم کو پوچھے. تو اپنائیت کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ بیچارے کے کھانا کم کروا دو. اب یار آپ 2-4 سموسے تو آپ کا بچہ بھی کھا جائے گا یار. رمضان میں دیکھو نا بچہ سموسے کا پکوڑے کا اور فرائے کا کیا حال کرتا ہے. تو یوں مطلب کہ کچھ تقریبات اور دعوتوں کے کچھ اصول اور آنے کے کچھ طریقہ کار، بیٹھنے کے کچھ طریقہ کار، وہاں پر آئیں تو کچھ بات چیت کے طریقہ کار، کو آپ بیٹھیں کو نیکی کی دعوت دیں، محبت بھری پیار بھری گفتگو کریں، اگلے کو شرمندہ نہ کریں، اگلے کو مطلب کہ ذلیل نہ کریں. وہ اگر کھانا کھانے میں مثال کے طور پہ ایسا کام کر بھی رہا ہے تب بھی اس کو ساتھ کے بیچ پہ جھاڑے نہیں. ابے پیٹو کتنا کھائے گا، مفت کا مال ہے، پیٹ پھٹ جائے گا تیرا، کم کھا لے، اتنا تو بڑا لفافہ بھی نہیں رہتا جتنا کھانا کھا رہا ہے. اب یہ سارا اس کو بیٹھ کر جو ہے نا 4 آدمی کے بیچ میں، یا اکیلا بھی یار اس کو یوں مطلب کیا بولا، یا میں تو مذاق کر رہا تھا. آپ کو ایسے مذاق کرنے کی کس نے اجازت دے دی جس میں دل آزاریاں ہوں، تکلیف ہوں، زحمت ہو، بیچارہ پریشان ہو رہا ہو یار. یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے اتنا بڑا لفافہ، ہو سکتا ہے لفافہ ہی نہ دیا ہو، ضروری ہے. اچھا لفافہ نہیں دیا تو جس کے گھر پہ دعوت تھی اس کو پرابلم آ گئے، لفافہ تو دیا نہیں، تو لفافہ دینے کے لیے تو دعوت ہم نے دی نہیں دی. یہ بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں، ہماری سوچوں میں خرابی، ہماری عادتوں میں خرابی، ہماری اخلاقی خرابی، بہت ساری خرابیاں ہیں جو یہ سوسائٹی سے، معاشرے سے، دعوتوں سے آنے جانے سے تعلق رکھتے ہیں. ایسا خالی دعوتوں کا نہیں ہوتا، کپڑے کا مطلب گھروں پر بھی ہوتا ہے. گھروں پر بھی لوگ جاتے ہیں نا. اب مطلب کسی کے گھر پر آپ گئے اور پتہ چلا جناب اب اس نے بیچارہ وہ اس کا جو کمرہ تھا وہ کمرہ تتر بتر، وہ تو یوں کر کے کپڑے کونے میں ڈالے جو گھر میں اندر تھے، اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی. صوفہ بیچارہ
خود ہی مطلب کہ ادھر ادھر سے شکستہ حال تھا، تو صوفے کے اوپر اس نے مطلب کہ بیڈ شیٹ ڈال دی تھی. آپ آ کر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اچھا کیا حال ہے، یہ کیا ہے، ٹھا کر کے وہ کپڑے کے اوپر سے چادر ہٹا دی اور اس کا راز فاش ہو گیا. وہ صوفے کے اوپر بیچارے چادر ڈالی تھی، وہ چادر ہٹا دی، صوفے کا اتنا پھٹا ہوا منہ تھا بیچارے کا، وہ سامنے ظاہر آ گیا، اسپرنگ نظر آ رہا ہے، فوم نظر آ رہا ہے. اب وہ کیا پری تھی یار کسی کے یوں اس طرح کر کے، یوں گھروں میں جا کر بھی لوگ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. آپ کی گھڑی بند پڑی ہوئی ہے، سیل نہیں لگایا، پتہ تھا تو لے آتے کہ بھائی سیل اپنی جیب میں آپ ڈال کر. پتہ نہیں تھا اس کو کہ آپ کو ہماری گھڑی کے بند ہونے پر بھی پرابلم آ جائے گا، ورنہ بتا دیتے تو ایک بڑا سیل آپ اپنے ساتھ جیب میں رکھ کے لے آتے، میزبان کو تحفے میں دے دیتے. تو اب گھڑی بند ہے تو بند ہے، اس کو آپ سے پہلے پتا تھا گھڑی بند ہے، نہیں چالو کی، اس کی اپنی گھڑی ہے بھائی، نہیں سیل لگایا اس نے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ارے وہی رنگ ہے آپ کے گھر کا، ابھی تک رنگ بدلی نہیں کیا. آپ کی پینٹ کی دکان تھی کہ آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے یار کہ ابھی تک رنگ بدلی نہیں کیا اس نے. یار ایک آدمی کے گھر پر آپ بطور مہمان گئے ہو، کیوں بیچارے کے گھر کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہو؟ صوفے پہ بیٹھو گے تو 10 دفعہ اچھلو گے، یار صوفہ بڑا دھس گیا ہے، آپ کا صوفہ دھس گیا ہے، صوفہ دھسائے گا آپ کا وزن بڑھ گیا ہے. تو کچھ سوچو تو صحیح یار. کوئی طور طریقے ہوتے ہیں گھر میں آنے جانے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، برائیاں کر کے، خرابیاں نکال کر، عیب نکال کر، اس طرح مطلب کہ کوئی کسی کے گھر پہ مہمان بن کے جاتا ہے کیا یار؟ اخلاق کے ساتھ جائیں، اخلاق کے ساتھ رہیں، خاموشی کے ساتھ ایک تمیز والی گفتگو کریں، ایک شرم و حیا والا انداز ہونا چاہیے، اجازت لے کر گھر پہ جانا چاہیے. یہاں تو مطلب ڈائریکٹ فون کریں گے، ہاں کیا حال ہے، گھر پہ ہو، ارے واہ چلو میں اس میں نکل رہا تھا گھر کے لیے، ارے اس کی سن تو لو، وہ بھی نکل رہا، اس کے بیچارے کے گھر والے تیار ہیں، ہاں ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ تھا، آپ نے تو سنا ہے کوئی نہیں، اچھا گھر پہ ہو، بس میں نکلنے والا تھا آپ کے گھر پر، بیٹھنا نہیں، کوئی زیادہ انتظام نہیں کرنا، سارا بندہ سمجھا کر وہ چلو وہ لے کر بھائی فیملی لے کر گھر پہنچ گئے. اس کا تو بیچارے کا آپ نے وہ سارا شیڈول آؤٹ کر دیا نا. میڈیکل اپوائنٹمنٹ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہو سکتا ہے، کہیں اور دعوت ہو سکتی ہے ان کی. مطلب کسی کے گھر پہ جائیں تو ایک صحیح اجازت لے کر جائیں، اور مطلب اجازت لینے کا بھی کوئی طریقہ ہوگا، مطلب سلام دعا ٹھیک ہے. وہ بس کبھی ہم سوچا تو ہے کہ آپ کے گھر پر آنے کا، تو آپ جب فرمائیں تو وہ آپ کو بولے گا کہ فلاں دن آ جائے گا، فلاں دن آ جائے گا، تو ایسا موقع تو دے نا یار. یہ اٹھ کر چلے تو نہیں جانا چاہیے. اور بعض وہ ویسے ہی یوں چلے جاتے ہیں، بغیر فون کر چلے جاتے ہیں. پھر یہ اور گھر کی بیل ہے ٹن 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 ٹن، جب تک بیل مطلب بولے نہیں کے بعد میں آج سے بند، اس نے بند کرنا نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ہمارے غیر تہذیبی انداز ہوتے ہیں. اب جیسے دعوتوں میں ہم جاتے ہیں تو اب جیسے جو دعوت میں تھوڑا لیٹ پہنچتا ہے تو پارکنگ غلط کرتا ہے. دعوتوں میں عموماً پارکنگ کے جو ایک اپنے ہمارے یہاں نظام ہوتا ہے. اب وہ گیا لیٹ تو پارکنگ اس نے غلط کر دی. اب اس کو یہ کہ میں تو کھا کر فوراً نکلوں گا. اب اس سے پہلے وہ فیملی بیچاری نکل گئی تھی جس کی گاڑی کے آگے آپ نے گاڑی کھڑی کر دی. وہ گھر والے نکل گئے جس کی گاڑی آپ نے گاڑی کھڑی کر دی تھی. میں نے آپ 5 منٹ پیدل چل کر آنے کی آپ کو زحمت گوارا نہ ہوئی اور آپ نے کسی کا آدھا گھنٹہ خراب کر دیا. اور وہ بیچارہ کھڑا ہوا ہے, ساؤنڈ وانڈ تو ہے ہی نہیں کہ اعلان کرے کہ فلاں فلاں گاڑی نمبر ہے, یہ اپنی گاڑی آگے پیچھے کر لے. تو یوں مطلب کہ پارکنگ کے نام پر, آنے جانے کے نام پر, گھر میں آنے جانے کے نام پر ہم جس انداز پر لوگوں کے لیے تکالیف کا سبب بنتے ہیں اور اپنے مطلب کہ ایک روکھے پن کا اور ایک کڑوے پن کا جو ہمارا مزاج ہوتا ہے, جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں اور وہ انڈیلتے ہیں تو میٹھے میٹھے اسلام میں جو ماحول بہت خراب ہو جاتا ہے. کسی کی خوشی میں کس طرح خوش ہونا چاہیے, کسی کے غم میں کس طرح غم زدہ انداز اختیار کرنا چاہیے, یہ ہماری تربیت ہوئی ہے. ہم دین کو, اسلام کو, ہماری شریعت کے ان اصولوں کو پڑھیں تو صحیح, سمجھے تو صحیح. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے رہیں. جیسے آج آپ مدنی مذاکرے میں ہیں تو الحمدللہ مدنی مذاکرے میں تو ایسی بے شمار آپ کو مدنی پھول ملیں گے جسے انشاءاللہ آپ جب معاشرے میں جائیں گے تو لوگ آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. آپ کا آنا, آپ کی چال, آپ کی ڈھال, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کا ہر معاملہ انشاءاللہ آپ کے کردار کا پتہ دے گا. لوگ کہیں گے کہ یار یہ واقعی سلجھا ہوا سمجھدار آدمی ہے, ایسا ہوگا. ورنہ بعض دنیاوی تعلیمی یافتہ لوگ بھی جب یہ کھلتے ہیں تو بالکل عجیب و غریب ان کا ماحول ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے یار اس نے تعلیم حاصل کی یا نہیں, کیونکہ تعلیم اور تربیت دونوں میں فرق ہے.
ہمارے عموماً تعلیم تو مل جاتی ہے، تربیت نہیں ملتی. اسی طرح تعلیمی اداروں کے اندر بھی عجیب و غریب قسم کا ہلڑ بازی والا معاملہ ہوتا ہے، بدتمیزی والے ماحول والے ہوتے ہیں. مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے کالجز یونیورسٹیز کے اندر کتنی تمیز والے لوگ ہوتے ہیں بھائی. لڑائی جھگڑا تو تڑا ابے تبے بدماشی اور مطلب کہ اس طرح کی بد اخلاقی، کیا یہ مطلب تعلیمی اداروں کے نام پر کیا وہاں پر پڑھنے والوں میں نہیں ہوتی؟ تو تربیت کی ہمارے یہاں بہت کمی ہے، بہت کمی ہے تربیت کی. میری والدین سے مدنی التجا ہے کہ جب آپ کے بچے آپ کے ساتھ دعوتوں میں آتے ہیں، کہیں کسی کے مہمان بنتے ہیں، تو پہلے سے کچھ 2 4 5 منٹ جتنا آپ نے اس کو کپڑے پہنانے میں، آپ نے تیاری کرانے میں جو آپ نے وقت دیا نا، 3 4 منٹ بیٹھ کر صرف اس کو آنے جانے کا سلیقہ سکھا دیں کہ بیٹا دیکھو ہم دعوت میں جا رہے ہیں، وہاں ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا. 2 4 5 منٹ آپ بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے؟ اور آپ بتائیے کہ ہم نے کبھی ایسا کرنے کی کوشش کی کہ کہیں جا رہے ہیں 10 15 20 50 100 200 500 وہاں پر مطلب کہ لوگ جمع ہوں گے، اب بچہ اپنے انداز میں ہے، ادھر جا کر کسی کی کانچ کی پلیٹ توڑ دی، کسی کا پیالہ توڑ دیا، تو کسی کا وہ گملہ تھا تو گملہ توڑ دیا. بچہ ہے تو بچے کو سنبھالو نا بھائی، بچے کو بچاؤ. اس کو یہ گملہ توڑنے کے لیے تھوڑی دعوت دی تھی کہ یہ گملے توڑ دے، پلیٹیں توڑ دے، چمچ ادھر پھینک دے تو یہ کھانا ادھر پھینک دے. تو یہ مطلب لوگ کہیں گے نہیں، لیکن لوگوں کو ذہن میں یہ تو آئے گا نا یار اس نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. تو کچھ تربیت کا معاملہ ماشاءاللہ. یہ کتاب ہمارے دکھائی جا رہی ہے، تکلیف نہ دیجیے. اس کتاب میں کیا ہے حاجی امین؟ اس میں تقریباً 74 موضوعات اس میں تحریر کیے ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف دے جاتے ہیں. تو 74 موضوعات ہیں اور 96 اس میں حکایات ہیں. بہت ہی پیاری کتاب ہے. ابھی نگران شورا جو مختلف موقعوں پر ہمارے جو انداز بیان فرما رہے تھے، ان میں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے لکھی گئی ہیں. تو میں بالخصوص ہمارے تربیتی اجتماع میں آئے ہوئے اسلام بھائی جو یہاں عاشقان رسول جمع ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت دوں گا کہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ یہ بہت ہی پیاری کتاب تقریباً 219 صفحات پر مشتمل ہے. حاجی امین اس میں کوئی ایسی عمدہ بات اگر آپ کی نظر میں نے ماشاءاللہ اس کتاب کو دیکھا ہے، تکلیف نہ دیجیے، بہت خوبصورت. بلکہ جو میں نے کچھ دعوتوں وغیرہ کے جو مدنی پھول بیان کیے ہیں اس میں سے کئی مدنی پھول اسی کتاب میں بھی میں نے پڑھے ہیں. تو کوئی اس میں سے کوئی عمدہ بات نکالے نا. بعد اوقات کتاب کے اندر موجود کوئی بہت خوبصورت سا مدنی پھول اور عمدہ موضوع ہوتا ہے، جو بیان ہوتا ہے تو یار پڑھنے والے کو سننے والے لگتا ہے یار یہ کتاب ہونی چاہیے. آپ کتاب کا موضوع نکالیں. ہمارا مدنی گلدستے کا وقت بھی ہو گیا ہے، ہم ایک مدنی گلدستہ دکھا دیتے ہیں، اس کے بعد اب موضوع کے مطابق مدنی پھول دیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ اللہ مدینہ مکہ عرفات منى
مزدلفہ کعبہ بغداد اجمیر بریلی آقا یا غوث یا خواجہ یا احمد رضا اعلی حضرت مرحبا یا مصطفیٰ ماشاء اللہ بولو جزاک اللہ جزاک اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کتاب کی جو خصوصیت میں نے بھی اس میں سے کچھ بیانات بھی کیے ہیں، تو اس میں حکایتوں کے ساتھ کچھ ہمارے روزمرہ کے جو انداز ہوتے ہیں اور جن کو ہم تکلیف نہیں سمجھتے، بعض اوقات اس کے بہت بڑے بڑے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، تو اس ضمن میں کچھ انہوں نے حکایتیں بھی لکھی ہیں، کچھ واقعات بھی لکھے ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں کے انداز بھی لکھے ہیں جنہوں نے اپنے اچھے انداز سے، مثبت انداز سے فائدہ بھی اٹھایا. ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی فرم میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا. اس کی عادت تھی کہ جب اسے کسی ماتحت سے کوئی کام ہوتا یا اس کو کوئی فائل دینی ہوتی تو وہ خود اٹھ کر اس کی ٹیبل پر جاتا اور فائل دے کر واپس آ جاتا. کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں ان کو اپنے کمرے میں بلا سکتا ہوں، لیکن یہ جائیں گے اپنی مرضی سے اور میرا وقت ضائع ہوگا، اس لیے میں اپنا وقت بچانے کے لیے خود ان کے پاس چلا جاتا ہوں اور کام پورا ہونے کے بعد واپس آ جاتا ہوں. اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ دباتے ہیں، گلے ملتے ہیں آپس میں دباتے ہیں کہ کمر میں سے کچھ چٹخنے نکل جائے اس کے. تو بعض یہ جب شرارت کرتے ہیں تو اس کے بارے میں لکھا گیا کہ کئی برس پہلے جنوبی پنجاب کے ایک اسکول ماسٹر کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ کسی نے اس سے عید ملنے کے دوران اتنی زور سے دبایا کہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا اور زمین پر گر گیا. پھر اسے اسپتال لے جانا پڑا جہاں اسے بڑی مشکل سے ہوش میں لایا گیا. ادھر ادھر چھلکے پھینک دیتے ہیں، مونگ پھلیاں پھینک دیتے ہیں. اب صفائی کا جن کا ذہن نہیں ہوتا وہ ظاہر تھوکتے رہتے ہیں. امیر علیہ سنت کے بڑے بھائی عبد الغنی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پنجاب سے باب المدینہ آتے ہوئے ٹرین جب زمزم نگر حیدر آباد کے اسٹیشن پر رکی تو وہ پانی پینے کے لیے اترے. جب ٹرین چل پڑی تو تیزی سے اس کی طرف لپکے کسی کے پھینکے ہوئے کیلے کے چھلکے پر پاؤں پڑا. پھسل کر چلتی ٹرین کے نیچے جا پڑے اور کٹ جانے کے سبب انتقال کر گئے. اللہ عز و جل ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح سے جو روزمرہ کے ہمارے معاملات ہیں، یہ کپڑے سکھانے والے بھی امین بھائی ایسا ہی کرتے ہیں. بالکل. یہ جب کپڑے سکھاتے ہیں تو نیچے پانی ٹپکتا رہتا ہے، تو وہ جو بھی نیچے سے گزرتا ہے تو بیچارہ آزمائش میں آتا ہے. نیچے کے گھر والے یہ پریشان ہوتے ہیں، اوپر سے کچرا پھینک دیتے ہیں تو پریشان. پھر اسی طرح بیمار جب ہو جاتے ہیں تو ان کی عیادت کے حوالے سے جسے آپ فرما رہے تھے، تو اس میں بہت پیارے انداز سے بہت اچھے
مشورے دیے گئے. تو یہ کتاب تو میں یہی کہوں گا کہ جو یہاں موجود ہیں تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر جب واپس جائیں تو کوئی اچھا سا تحفہ لے جائیں. تو میرا تو مدنی مشورہ ہے کہ یہ تحفہ لے جائیں. نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اس کتاب کو پڑھیں گے بھی اور اس کو عام بھی کریں گے. اور جس کو یہ تحفے میں دیں گے نا تو کتاب پڑھ کر آپ کو یہی کہے گا آپ سے بھی یہی التجا ہے، سبحان اللہ. تکلیف نہ دیجیے. اچھا، مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ایک اور بھی ہمارے خاص کر یہ تربیتی اجتماع میں آنے والوں کے لیے خصوصی ایک سیل کا انتظام کیا گیا ہے کہ مختلف وی سی ڈیز اور کیسٹیں، اس کی سیل کا اہتمام کیا گیا ہے. صرف 10 روپیہ ہدیہ. سی ڈی اور کیسٹیں بھی ہیں اس میں. اچھا. امیر علیہ سنت کے نگران شورا کے وہ بیانات جو آڈیو بیانات ہوا کرتے تھے، بولے گورے سور تو وہ قربانی کے جانور اور عید وغیرہ سے بارے میں نا، یہ اس کے بارے میں ہے. اور بھی جو بیانات کی سیڈیاں ہیں، مختلف سیڈیاں، مختلف کیسٹیں، اس کا بھی بستہ لگا ہوا ہے. کل رات تک یہ بستہ رہے گا. آپ اس کو بھی زیادہ تعداد میں حاصل کیجئے. اور امیر علیہ سنت کے پرانے بیانات، نگران شورا کے آڈیو بیانات، ان کی کیسٹیں حاصل کیجئے. چاہے کوئی ایک ہی دفعہ بھی سن لے گا انشاءاللہ ہمارا دیا ہوا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. ابھی قربانی کے جانور کے ایام قریب آ رہے ہیں تو آپ کو قربانی کے جانوروں کی کھالیں بھی چاہیے ہوں گے. بے شک. اچھا، تو یہ قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے حوالے سے بھی اس میں مدنی پھول امیر علیہ سنت نے بیان کیے. اس رسالے میں بھی ہیں الحمدللہ، اور یہ وی سی ڈی میں بھی آپ کو ملیں گے. اسی طرح ہمارے اسلام بھائی جو یہاں آئے ہیں، عشر کے احکام بہت ہی اہم رسالہ ہے. خاص کر اطراف گاؤں کے جو ہمارے عاشقان رسول آئے ہیں تو ظاہر کئی ایسے ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. المدینۃ العلمیہ کی پیشکش مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، تو یہ رسالہ بھی ہدیتاً حاصل کریں. زیادہ تعداد میں لیں گے، اپنے گاؤں دیہاتوں میں اس کو عام کریں، پڑھیں. نہ سمجھ میں آئے دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلا رہے ہیں ہم. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے. میں سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. ہمیں شادی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں شادی کے موقع پر سب چلتا ہے، گانے باجے سب چلتے ہیں، فلمیں ڈرامے جو چلائیں سب چلتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا مطلب پوری اشارہ فرمائیں گے؟ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صرف حکم چلتا ہے، باقی سب نہیں چلتا. ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ہمیں اسلام میں مکمل داخل ہونے کا قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز کو حرام کر دیا، ناجائز کر دیا، گانے باجے، فلمیں ڈرامے، بے پردگی کے کئی معاملات، اب اس کو کوئی کہے کہ جناب سب چلتا ہے تو ظاہر اس کو مطلب دین کی سمجھ بوجھ اتنی نہیں ہے، نادان ہو گیا بیچارہ. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم چلتا ہے، ان کا حکم چلتا ہے، ان کے ارشادات چلتے ہیں اور ان کے ارشادات کے مطابق ہمیں زندگی چلانی ہے. اگر اس سے ہٹ کر چلائیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے. آپ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے، آپ گاڑی لیتے ہیں، اس کا پورا ایک طریقہ کار، ایک کتاب ملتی ہے کہ اس طرح یہ موبائل چلے. اب میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا، اس کے طریقے سے ہٹ کر چلاؤں گا تو کتنا چلے گا؟ نقصان اٹھائیں گے آپ. گاڑی بند ہو جائے گی، مشین بند ہو جائے گی. ہر مشین کے ساتھ اس کے استعمال کے کیٹلاگ آتا ہے. ہماری زندگی کیسے ہمیں گزارنی ہے، ہماری خوشی غمی کے کیسے معاملہ گزارنی ہے، اسلام میں پورا اس کا بیان موجود ہے. کتابیں موجود ہیں، قرآن موجود ہے، حدیث کو کتابیں موجود ہیں، اس کے سمجھانے والے علماء اہل سنت موجود ہیں. اس کے مطابق زندگی ڈھالیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہمارے معاملات یہ بہتر ہوں گے. واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور قفل مدین انشاءاللہ
سر پہ امامہ، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، صلو علی الحبیب۔ اتنے ماشاءاللہ ہزاروں اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، تو صدر آباد میں جمع ہیں، تو باب الاسلام میں جمع ہیں، اور امیل سنت اور آپ کی آل سے محبت کرنے والے دنیا بھر میں کہاں کہاں جمع ہے۔ یار سب مل کر ہم مسجد برو تحریک کے بالکل ایکٹیو نہ بن جائے، فعال اسلامی بھائی، مسجد میں جانا، نمازیں پڑھنا، پڑھانا، درس بیان، نیکی کی دعوت، یار اتنی بڑی تعداد ماشاءاللہ ہے، اور جہاں جہاں جن جنہوں نے سستیاں کمزوریاں اختیار کی ہوئی ہیں درس بیان میں، نیکی کی دعوت میں، یار چست ہو جائے۔ بڑی بے حیائی، بے شرمی اور گناہوں کی الغار ہے۔ مل جل کر انشاءاللہ شیطان کے خلاف لڑتے تھے، لڑتے ہیں، اور جب تک جئیں گے لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سوال چلائیے۔ کانپور ہند سے سگے عطار عرض گزار ہوں، سادگی کے ساتھ اگر نکاح کیا جائے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں نہیں پوچھا، آپ نے ہم کو دعوت نہیں دی، ہمیں نہیں بلایا، ہم نے آپ کو بلاوا دیا تھا جب ہمارے گھر میں فنکشن تھا، دعوت تھی، شادی تھی، تو اس میں کیا جواب ان کو دیا جائے، ارشاد فرما دیجئے۔ اور میاں بیوی میں محبت کم نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑوں سے بچنے کا بھی کوئی نسخہ عطا فرما دیجئے۔ آپس میں دعوتوں کا ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 1500 2000 کی دعوت ایفورڈ کر سکتا ہے، کوئی 200 400 کی دعوت ایفورڈ کر سکتا ہے نا، تو ہر ایک کی دعوت کی پوزیشن نہیں ہوتی، خاندان اور رشتہ داروں کے حوالے سے پوزیشن نہیں ہوتی، جگہ کے حوالے سے بعض اوقات پوزیشن نہیں ہوتی، تو اس میں کبھی بھی یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سگے بھائی کو سگے بھائی سے بھی یوں لڑ جھگڑ کر یہ ناراض کے تقاضا نہیں آیا، آپ نے مجھے بلایا نہیں، تو یوں نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات بہت ساری لمیٹیشنز ہوتی ہیں، کچھ فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں، کچھ ایسے رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر وہ بھی آ جائے گا تو لڑائیاں بڑھ جائیں گی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم کہیں ہمیں بلایا نہیں گیا یا ہم کہیں گئے نہیں، اس پر کمپلین نہیں کرنی چاہیے، شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہر ایک کو ہم جواب دے بھی نہیں سکتے، ہر ایک کو مطمئن کر بھی نہیں سکتے، پھر جھوٹ بھی نہیں بولنا کہ یار وہ بھول گئے، حالانکہ ہم بھولے نہیں تھے، ہم نے قصدن نہیں بلایا تھا کہ یہ آئے گا تو لڑائیاں کرے گا، جھگڑے کرے گا، اور مطلب کہ وہ پورا ماحول خراب کر دے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ماحول خراب کر دیتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، اگلی پچھلی زہر نکالتے ہیں، تو یہ بالکل پیسوں کو کوئی کون بلائے گا؟ پھر وہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ یار ہمیں کو پوچھتا نہیں ہے۔ آپ کو کیسے پوچھیں یار؟ آپ کو پوچھتے ہیں تو آپ مطلب جان کو آ جاتے ہو، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی میاں بیوی میں محبت پیار، تو دیکھیں دونوں میں ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کا علم ہونا چاہیے۔ جیسے عورت کے معاملے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہے، یہ، اور مردوں کو ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور پھر عورتوں اور مردوں کے حوالے سے، میاں بیوی کے حوالے سے جو ان کے مطلب کہ عزت کرنا، احترام کرنا، یہ سب ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دیکھیں گھر ایک ادارہ ہے، اس کا ایک ناظم، ایک افسر مقرر ہے، ورنہ یہ کیسے چلے گا ادارہ؟ ایک گھر نہیں چل سکتا، ایک ناظم، ایک افسر مقرر ہے، اور وہ ہے مرد۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو افسر بنایا ہے، ان کو حاکم بنایا ہے، یہ قرآن نے بنایا، اللہ نے بنایا، اسلام نے دیا، اس کو قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ جو آج تعلیم اور ماڈرنزم کے نام پر اور انڈیپینڈنس کے نام پر اور فریڈم کے نام پر جو اس حکم کو اور اس اصول کو، اس طریقہ کار کو نہیں قبول کر پاتے اور اس کے خلاف اپنا مطلب کہ نیا ایک سوسائٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ مطلب کہ آپ خود غور کریں کہ وہ کس قدر اس پورے نظام کو اس سے ہٹ کر چلیں گے تو ڈیفینیٹلی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی۔ اس لیے اس نظام کو مانیں۔ عورت کے میں نے جو احیاء العلوم کا مطالعہ کیا، دیگر کتابوں کا مطالعہ کیا، جو عورتیں گھروں مطلب کہ اگر کوئی عورت کو اس بات کی اجازت ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے
شوہر پر غالب آنے کی کوشش کریں. یہ یاد رکھیے گا, یہ بعض عورتیں اپنے شوہر پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں, غلبہ پانے کی کوشش کرتی ہیں, بحث کرتی ہیں, تکرار کرتی ہیں, الجھتی ہیں, لڑتی ہیں, مغز ماری کرتی ہیں, تو کس سے گھر چلے گا؟ وہ درگزر نرمی اور پیار اور محبت اور صبر سے کام لیں. اسی طرح جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ, گھر کی عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, ان کے حق ادا نہیں کرتے, تو وہاں بھی یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں مطلب کہ ایک تو یہ اس نمایاں فرق کو جس کو میں بہت واضح طور پہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں, واضح کر رہا ہوں کہ مطلب کہ یہ جو ہے نا ایک کو بڑا بنانا ہی پڑے گا, اور اسلام اور دین نے جس کو بڑا بنایا اس کو مانے کہ ہاں یہ بڑا ہے. اور پھر عورتوں کے ساتھ کس انداز سے رہنا ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن کریم میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سلوک و برتاؤ کیسے رکھنا ہے. اگر یہ علوم نہیں ہے ہمارے پاس, اس طرح کی کوئی تربیتی اجتماعات نہیں ہوتے. ہم نے چند دفعہ سوچا تھا کہ جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں, مطلب جیسے کہ باب المدینہ کراچی ہے, تو ہم ایک تربیتی اجتماع رکھیں گے شادی شدہ لوگوں کے لیے کہ جو مطلب کہ جو شوہر ہوں گے, بچوں کے ابو ہوں گے, یہ بھی ہوں گے, اور اسلامی بہنیں کو بھی پردے میں ہم مطلب کہ کچھ کریں گے, لیکن ہم اس کو پریکٹیکل نہیں کر سکے, کچھ اس میں ہمارے پرابلمس آ رہے تھے, تاکہ پتہ چلے. اب یقین مانیں, میں نے ایک ملک کے بارے میں پڑھا کہ جب وہاں پر شادی شدہ جوڑوں کو تربیت دی گئی تو وہاں طلاق کا ریشو بہت نیچے آ گیا. یعنی لوگوں میں ٹالرنس پیدا ہوا نا, برداشت پیدا ہوا, ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کا ہوا, معافی تلافی کا ہوا. یہاں تو 10 سال ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو مطلب کہ بولتے بولتے معافی تک مانگنے کی زحمت نہیں ہوتی. تو یہاں جتنی نرمی پیار اور محبت کے ساتھ رہیں گے تو اچھا ہوگا. پھر والدین تربیت کرتے رہیں دونوں طرف, جیسے میں نے بیان میں مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے بیان میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے اللہ کی رحمت سے آپس میں محبت پیار, پھر معافی مانگا کر, اللہ سے ڈریں گے, خوف خدا. یعنی بچوں کی امی کو یعنی بیوی کو چاہیے کہ آئے دین اپنے شوہر سے معافی مانگے کہ آپ کی میں حق تلفی کر دیتی ہوں گی, مجھے معاف کر دیجیے گا, مجھے معاف کر دے, قیامت کے روز اور قبر کے عذاب سے ہم بچ سکیں. کہ یہ مطلب کہ عورتوں کے معاملے میں ہے کہ یہ ناشکری زیادہ کرتی ہیں, یہ بھی روایتوں کے مضامین موجود ہیں, میں اپنی طرف سے تھوڑی کوئی ہر بات بیان کروں گا. اور شوہر کو بھی چاہیے کیونکہ وہ حاکم افسر ہے تو اس کو تربیت کرنی ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے, یہ سارے کام اس کو کرنے ہیں. اور اس کو کس انداز سے لے کر چلنا ہے یہ بھی اسلام و دین نے اس کو باقاعدہ تحریری طور پر اس کے بعد مواد اور نصاب موجود ہے, اس کو لے کر چلے. اور وہ بھی معافی تلافیاں کرتا رہے تاکہ کل کو یہ مظلوم بن کر قیامت کے دو تم سے حساب لینا نہ بیٹھ جائے. مگر میں دونوں طرف یہ ضرور عرض کروں گا, بحث سے اجتناب کریں. زیادہ تر جو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا وہ بحث سے ہوتی ہیں, بیجا تکرار سے ہوتی ہیں, بیجا خواہشات سے ہوتی ہیں. اب وہ کپڑے کی الگ خواہش, اس کی پوزیشن نہیں ہے, تو جناب زیورات کی الگ خواہش, اس کی پوزیشن نہیں ہے. دعوتوں میں آنا لازمی طور پر کہ بھائی جانا ہی پڑے گا, تو ادھر لفاف ہے ادھر, تو اس کی پوزیشن نہیں ہے. کنوینس پرابلم ہے, ہزار قسم کے مسائل ہیں, مگر وہ عورت ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ نہیں آپ تو یوں, آپ تو یوں, آپ تو یوں. تو یہ اس سے کبھی گھر نہیں چلے گا, اس سے تو لڑائیاں بڑھیں گی. اب دیکھ لے کہ اس موڈ ہے نہیں ہے, مزاج ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے, خوش, اس کو اپنے مزاج اور اپنے موڈ کے پیچھے نہ چلائے. انشاءاللہ آپ کا گھر مدینہ مدینہ ہوگا, کفل مدینہ لگا رہے گا. اسی طرح جو کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں صبر کریں, امیل سنت کا ایک مدنی پل, خاموش ہو جائے انشاءاللہ مسائل ختم. جو اسلامی بہنیں خاموش نہیں رہتی, ان کو مطلب بولنے کی بڑی عادت ہوتی ہے, بحث کی بڑی عادت, تکرار کی بڑی عادت ہوتی ہے, ہر بات میں اپنی بات کے مطلب میں درست, اس سے نہیں ہوتا. یہ تو میں نے اسلامی بہنوں کے لیے کہا. مرد کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل اور سمجھ عطا کی ہوئی ہوتی ہے, یہ بھی خالی الجھتے رہتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں, اور یوں گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. تو خاموشی, ضبط اور صبر, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا, انشاءاللہ یہ اگر مدنی پھولوں پر عمل ہوگا, اللہ نے چاہا تو گھر امن کا گہوارہ بنے گا, اللہ نے چاہا. یہ بڑے اپنا کردار ادا کریں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ جو لڑکی کے ماں باپ ہیں وہ مطلب کہ وہ اپنی بیٹی کی سائڈ لینے کے بجائے داماد کے لیے تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھیں, اور جو لڑکے کے ماں باپ ہیں وہ اپنے بیٹے کی سائڈ لینے کے بجائے اپنی بہو کے لیے سافٹ کارنر رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اس سے فائدہ نہ ہو تو مجھے کہیے گا. اور دوسری بات
کہ امیل سنت کا مدنی پھول کے بیٹی کو چاہیے، بہو کو چاہیے کہ میکے میں جا کے کبھی اپنے سسرال کے بارے میں کمزور بات نہ کرے، کبھی بھی نہ کرے، اور سسرال میں بیٹھ کر کبھی اپنے میکے کی تعریفوں کے پھول نہ باندھے۔ یہ حکمت عملی چکتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ جو ساس ہوتی ہیں یا جو گھر کی بڑی خاتون ہوتی ہیں، ان کو خراب لگتا ہے، یہ پھر بیٹے سے کہتی ہیں، وہ پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، یوں نہ اتفاق۔ میں نے کیا غلط کہا؟ آپ نے غلط نہیں بھی کہا۔ ہر صحیح بات کہی جائے کیا یہ ضروری ہے؟ ہر غلط بات کا اظہار کر ہی دیا جائے گا یہ بھی ضروری ہے؟ کفل مدینہ لگا رہے گا، مدینہ مدینہ کرتے رہیں اور خاموشی کے ساتھ صبر و شکر کے ساتھ اپنے گھر کو چلاتے رہیں، بچوں کی تربیت کرتے رہیں، نمازوں کا خیال رکھیں، عبادت کا خیال رکھیں، طہارت کا خیال رکھیں، پاکیزگی کا خیال رکھیں، ادب کریں، احترام کریں، ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے رہیں۔ میں کئی دفعہ مدنی پھول یہ عرض کر چکا ہوں، معافی مانگنے کی عادت بنائیں، اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں مزاج کہ وہ یہ معافی مانگنا بھی اس کی عادت ہے اور تکلیف دینا بھی اس کی عادت ہے۔ تکلیف بائی مسٹیک دی جاتی ہے، تکلیف بائی پلان نہیں دی جاتی ہے۔ پلاننگ کے ساتھ تکلیف، یا میں اس کو بھی پورا تکلیف دوں، اس کو تکلیف دے کر بالکل میں مطلب کہ اس کا وہ کر دوں حساب کتاب برابر، پھر میں معافی مانگ لوں گا، یہ نہیں ہوتا یار۔ تکلیف بائی مسٹیک ہوتی ہے، بائی پلان نہیں ہوتی۔ اور جب بائی مسٹیک غلطی کے ساتھ کسی کو ہم تکلیف پہنچا دیں زبان سے، مزاج سے، کردار سے وغیرہ وغیرہ، تو معافی مانگ لیں۔ چھوٹا بڑے سے، بڑا چھوٹے سے، انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مدنی مذاکرے کا پابند بنائے۔ اللہ تعالیٰ عطار اور آل عطار کو خوشیاں نصیب کرے، صحت و تندرستی، سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے، اور ان کی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ مدینے کے 12 چاند لگائے، اور ان کے صدقے ہمارے گھر بار پر، ہماری آل اولاد پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے۔ دور دراز سے جتنے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، خوشیوں میں دعائیں لینے، دعائیں کرنے کے لیے تشریف لائیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ جتنے اسلامی تربیتی اجتماع میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی آنا قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے محروم نہ کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔